السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کی جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پاک جن سے ملاقات۔ اسرائیل کو حماس کی جانب سے 26 نومبر کو رہا کیے جانے والے قیدیوں کی فہرست موصول۔ اور جرمن عوام کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کی مخالفت میں ریلی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 26 نومبر کو سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں چین، جاپان، جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پاک جن سے ملاقات کی۔ فریقین نے چین اور جنوبی کوریا کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کی تصدیق کی اور اس سمت میں آگے بڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین جنوبی کوریا کے ساتھ میل جول اور تبادلوں کو مضبوط بناتے ہوئے اور بیرونی مداخلت کو دور کرتے ہوئے اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری کی تصدیق کرنے اور اس میں مسلسل نئے موضوعات شامل کرنے کا خواہاں ہے۔ وانگ ای نے نشاندہی کی کہ مکمل صنعتی نظام اور بڑی مارکیٹ کا حامل ملک چین اعلیٰ معیار کے کھلے پن پر عمل درآمد کر رہا ہے، جو چین اور جنوبی کوریا کے مابین باہمی فائدہ مند تعاون کے لیے نئے مواقع فراہم کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو مشترکہ طور پر اقتصادی مسائل کو سیاسی رنگ دینے، سائنسی اور تکنیکی مسائل کو آلے کے طور پر استعمال کرنے اور تجارتی امور کو سلامتی کے بہانے کے طور پر استعمال کرنے کے رجحان کی مخالفت کرنی چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مزید فروغ مل سکے۔ پاک جن نے کہا کہ جنوبی کوریا چین کے ساتھ ہر سطح پر بات چیت اور رابطوں کو مضبوط بنانے، اقتصادی اور تجارتی تعاون کو گہرا کرنے، سپلائی چین کے استحکام کو برقرار رکھنے، افرادی اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری کی مسلسل ترقی کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ فریقین نے جزیرہ نما کوریا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ چین ہمیشہ شمال مشرقی ایشیا میں ایک مستحکم قوت رہا ہے اور جزیرہ نما کوریا کی کشیدگی کو کم کرنے میں ہمیشہ تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ چین کے صوبے یونان کی حکومت کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق سالانہ تربیتی منصوبے کے مطابق چینی پیپلز لبریشن آرمی کا ایک فوجی دستہ 25 سے 28 نومبر 2023 تک چین میانمار سرحد پر چین کی حدود میں فوجی مشق کر رہا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 26 نومبر کی صبح اسرائیلی حکومت کو حماس کی جانب سے اسی روز رہا کیے جانے والے زیر حراست افراد کی فہرست موصول ہوئی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام فہرست کی تصدیق کر رہے ہیں اور یہ معلومات متعلقہ اہلکاروں کے اہل خانہ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ 25 نومبر کو فلسطین اور اسرائیل نے قیدیوں کی دوسری کھیپ کو رہا کر دیا ہے۔ 25 نومبر کو یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے غزہ کی پٹی میں میڈیا کو بتایا کہ عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے تحت غزہ کی پٹی میں بڑی مقدار میں امدادی سامان پہنچایا گیا اور وہاں انسانی بحران کم ہوا ہے، لیکن غزہ کی پٹی میں بچوں کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ غزہ کی پٹی میں عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے باضابطہ طور پر نافذ العمل ہونے کے دوسرے دن مجموعی طور پر صورتحال نسبتاً پرسکون تھی۔ تاہم فلسطینی خبر رساں ادارے کے مطابق 25 نومبر کی شام کو اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر جنین پر حملہ کیا، ہلال احمر سوسائٹی کے دفتر اور متعدد مقامی ہسپتالوں کا محاصرہ کیا اور بڑی تعداد میں گاڑیوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج کی ان کارروائیوں میں کم از کم 4 فلسطینی شہید اور 6 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے 25 تاریخ کی شام کو خبر دی کہ اسرائیلی دفاعی افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے فوری بعد غزہ کی پٹی میں آپریشن دوبارہ شروع کرے گی۔ اسی دن قطر کی حکومت کا ایک وفد اسرائیل کے شہر تل ابیب پہنچا۔ قطری حکام اسرائیلی حکام کے ساتھ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے معاہدے میں مزید توسیع یا موجودہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ایک نئے معاہدے پر دستخط کرنے کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے۔
ادھر لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس UNIFIL کے ترجمان ٹینیٹی نے 25 نومبر کو کہا کہ اس دن دوپہر کے وقت لبنان کی جنوبی سرحد پر ایٹلون کے قصبے میں اسرائیلی فوج نے UNIFIL کے گشتی دستے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں UNIFIL کی گاڑی کو نقصان پہنچا، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ٹینیٹی کا کہنا ہے کہ امن دستوں پر حملہ انتہائی پریشان کن تھا۔ UNIFIL نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ امن دستوں کی حفاظت تمام فریقوں کی ذمہ داری ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 26 نومبر کو سوڈان کے وزیر صحت ہیشم ابراہیم نے کہا ہے کہ سوڈان میں مسلح تصادم کے باعث ملک کی 18 ریاستوں میں سے 9 ریاستیں بشمول خرطوم، جہاں دارالحکومت واقع ہے، اب لوگوں کو بنیادی طبی سہولیات فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ریاست خرطوم میں 100 سے زیادہ ہسپتالوں نے کام بند کر دیا ہے اور اب صرف چند ہسپتال ہی کام کر رہے ہیں۔ دارفور اور کردفان کے علاقوں میں بھی زیادہ تر ہسپتالوں میں طبی خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے 2 کروڑ سے زائد افراد کو ہنگامی طور پر طبی دیکھ بھال کی اشد ضرورت ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ حال ہی میں سوڈان کے بہت سے علاقوں میں ہیضے کی بیماری وسیع پیمانے پر پھیلی اور ملک بھر میں 3 ملین سے زیادہ افراد کو انفیکشن کا خطرہ ہے۔ سوڈان کی 10 ریاستوں میں ڈینگی بخار بھی پھیل چکا ہے۔ اس حوالے سے سوڈان کی وزارت صحت، یونیسیف اور عالمی ادارہ صحت متعدد ریاستوں میں ویکسینیشن مہم چلانے کے لیے مشترکہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال 15 اپریل کو سوڈانی مسلح افواج SAF اور ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے درمیان دارالحکومت خرطوم میں مسلح جھڑپیں شروع ہوئی تھیں اور پھر یہ جھڑپیں دوسرے علاقوں میں پھیل گئیں جو ابھی تک جاری ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 25 تاریخ کو جرمن عوام نے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایک ریلی نکالی، جس میں جرمن حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یوکرین کو اسلحے کی فراہمی بند کرے اور فوجی اخراجات کم کرے۔ جرمنی میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس ریلی کی وسیع پیمانے پر حمایت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بم کی بجائے تعلیم، نیٹو اور جنگ برابر ہیں جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرے اور روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کو فروغ دے۔ جرمن بینڈسٹاگ کے رکن سیوم ڈیڈیل نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں کوئی بھی فریق پیش رفت نہیں کر سکتا۔ سب سے اہم چیز جنگ بندی اور یوکرین کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے مذاکرات کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یوکرین کو ہتھیاروں اور فوجی مدد کی فراہمی بند کر دینی چاہیے، کیونکہ ہتھیاروں کی فراہمی حل نہیں بلکہ یہ عمل تنازع میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اطلاعات کے مطابق روس یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد سے روس کے خلاف یورپی پابندیوں کے نتیجے میں جرمنی میں سماجی تضادات دیکھنے میں آئے ہیں اور عوام میں اس حوالے سے شدید عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ اس سے قبل بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے جرمنی کو اس سال کساد کا شکار ہونے والی واحد ترقی یافتہ معیشت کے طور پر پیش کیا ہے۔ جاپان کے ٹوکیو شنبن کی 26 تاریخ کو جاری رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری تک ٹوکیو میں تعینات امریکی فوج کے یوکوٹا بیس میں نامیاتی فلورائڈ سے آلودہ 1.4 ملین لیٹر پانی 7 ٹینکوں میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ ایک ٹینک میں آلودہ پانی میں نامیاتی فلورائڈ کا ارتکاز 18 لاکھ نینو گرام فی لیٹر سے متجاوز ہے، جو جاپان کے زیر زمین پانی اور دریاؤں کے لیے 50 نینو گرام فی لیٹر کے عارضی حفاظتی معیار سے 3600 گنا زیادہ ہے۔ امریکی فوج کی اندرونی دستاویزات کے مطابق نامیاتی فلورائڈ آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ انسینیریشن یعنی جلانا ہے، لیکن امریکہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ متعلقہ معلومات کے مطابق امریکہ نے انسینیریشن کے عمل کے دوران خطرناک مادوں کی پیداوار جیسے مسائل کی وجہ سے 2020 سے اس عمل پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ٹوکیو شنبن نے خبر دی ہے کہ یوکوٹا میں امریکی فوجی اڈے پر نامیاتی فلورائڈ سے آلودہ پانی طویل عرصے تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ لیک ہوتا ہے تو یہ قریبی رہائشیوں کے زیر استعمال زیر زمین پانی کو آلودہ کر سکتا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn